عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور ہنگامی اور بریکنگ سرخی پر اور اس کی تفصیلات پر آپ لوگوں کی جانب لینا آنا چاہتا ہوں، ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اورنگ آباد اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگ آباد میں اورنگ آباد کا نام بدلے جانے کو لے کر کے نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ناراض ہیں اور لگاتار احتجاجات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نام جتنا بھی بدل لو، لیکن کیا اورنگ آباد کی تاریخ بدلی جائے گی؟ کیا وہاں موجود اورنگ آباد سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ قلعوں کو ڈھایا جائے گا؟ وہاں کے راستے جو اورنگ آباد کا شہر جس میں مختلف راستے گلیاں مختلف ناموں سے تاریخی ناموں سے جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کالونیوں ان شہروں کو بھی آپ نیچے گرا دیں گے؟ آخر تاریخ کو مٹانے کے چکر میں آپ کتنے شہر برباد کریں گے؟ ناظرین گرامی، سوچا کہ اس موضوع پر گفتگو کروں اور یہ سوچوں کہ آخر کیوں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظروں میں کھٹکتے ہیں، ان کا نام ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے۔ سب لوگوں کے لیے نہیں، لیکن متعصب ذہنیت رکھنے والے کچھ ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں میں۔ آج بھی اورنگ آباد میں پنچکی ہو یا پھر جو ہے جامع مسجد ہو، بی بی کا مقبرہ ہو، یا ایسی بہت سی ساری چیزیں جو ہے اس وقت مشہور ہیں، تاریخی ہیں، وہ آخر کہاں تک آپ جو ہے مٹا سکتے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کے اگر اوراق کھنگالے جائیں، اور اس سلسلے میں مولانا شاہد قاسمی سیتا پوری نے جو لکھا ہے کچھ سال پہلے، جن کی مضمون شائع ہوا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ لودھی خاندان کے عہد 1526 میں بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے خانوادہ مغلیہ کی بنیاد ڈالی اور مغل حکومت ہندوستان پر قائم ہوگی، جس نے ایک کے بعد دیگر ہندوستان کو 21 حکمران دیے۔ خاندان مغلیہ کی بنیاد بابر تیموری نے رکھی اور فتح کے 4 سال گزرے تھے کہ 1530 عیسوی میں موت کا پیغام وہاں پہنچا۔ پھر ہمایوں 10 سال تک تخت نشین رہا، لیکن ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے ہندوستان سے مار بھگایا۔ پھر 5 یا 15 سال کی جلاوطنی کے بعد آخری عمر میں شاہ ایران کی مدد سے اسے موقع ملا تو خاندان سوری کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کیا۔ پھر اکبر جہانگیر اور شاہجہاں نے اسلامی ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے و مستحکم دور کا آغاز کیا، جس کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس دور کو آج بھی غیر مسلم جب تاریخ میں بیان کرتے ہیں تو اس کو سنہرا دور ہی کہا جاتا ہے آج کے مقابلے میں۔ اس کے بعد سلطنت و اقتدار کی امانت علم و ادب، حوصلہ و ہمت اور زہد و تقوی کے مظہر جمیل ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان سلاطین اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے 50 برس سے زائد اورنگ آباد حکومت پر جلوہ گر رہ کر بلا تفریق مذہب و ملت انتہائی جانفشانی و جوانمردی کے ساتھ جہاں بانی کے لائق تقلید نمونے چھوڑ دیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ہند کی وہ مظلوم شخصیت ہیں جنہیں متعصب مورخین نے بت شکن، ہندوکش اور ظالم و جابر بادشاہ کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آخر کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں سلطان نور الدین جہانگیر رقم تراز ہیں کہ اتوار ماہ آبان سن 14 جلوس بمطابق 15 ذی قعدہ 1027 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے آصف خان کی لڑکی ممتاز محل کے بطن سے شاہجہاں کو ایک فرزند عطا کیا۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔
اور مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس طرح اورنگزیب کی تمام عمر گھر سے باہر اور دارالسلطنت سے دور گزری، اسی طرح اس کی ولادت و موت دونوں پردیس میں واقع ہوئی۔ جہانگیر احمد نگر کے سپہ سالار ملک امبر کو شکست دے کر آگرہ کی طرف اطمینان سے واپس آ رہے تھے کہ گجرات کی انتہائی سرحد پر بمقام زوحد ہندوستان کے سب سے بڑے تاجدار نے عالمی وجود میں قدم رکھا، ابتدائی رسوم پورا کر کے اوجین پہنچا اور جشن ولادت پوری شان و شوکت سے منایا گیا۔ تعلیم و تربیت کی اگر بات کرتے ہیں تو بقول علامہ فضل امام خیر آبادی ملا ابو الوائس ارگامی سے ابتدائی تعلیم کے منازل طے کیے، علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا، اور بقول سید صباح الدین عبد الرحمن اورنگزیب کی تعلیم لائق اور قابل اساتذہ کی نگرانی میں ہوئی۔ جن ارباب علم و کمال سے اس نے فیض حاصل کیا ان کے نام مولانا عبد اللطیف سہارنپوری، مولانا ہاشم گیلانی، علامہ سعد اللہ، ملا موہن بہاری، مولانا سید محمد قنوجی، ملا شیخ احمد معروف بھی ملا جیون، اور شیخ عبد القوی دانشمند خان۔ یہ اہم ترین ان کے اساتذہ کے نام ہیں جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اور پھر علم کے حاصل کرنے کے بعد ہر قسم کے عیش و آرام کو ترک کر کے کتب خانے میں وقت صرف ہوتا تھا۔ کتب بینی سے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل ہو گئی تھی اور علوم دینیہ سے فطری رغبت تھی۔ معاصر عالمگیری میں لکھا ہے کہ قبلہ عالم کے کمالات قصبیہ کا عظیم الشان کارنامہ علوم دینیہ یعنی فقہ و تفسیر و حدیث کی تحصیل ہے۔ جہاں پناہ کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات، شیخ شرف الدین منیری کے منظومات اور شیخ شمس الدین و قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل سے خاص شوق تھا اور یہ کتابیں اکثر مطالعے میں رہتی تھی۔ اور سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ اورنگزیب حافظ قرآن بھی تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کلام پاک اس وقت حفظ کیا جب وہ اپنی عمر کے 43ویں سال میں تھے، یعنی کہ سب لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں چھوٹے عمر میں، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 43ویں عمر میں قرآن کو حفظ کیا تھا۔ جیسا کہ معاصر عالمگیری میں بھی موجود ہے، حضرت کے فضائل میں سب سے اہم و عظیم الشان امر حفظ قرآن کریم کی سعادت ہے۔ اگرچہ ابتدا ہی سے قبلہ عالم کو اکثر صورتیں قرآن مجید حفظ تھی، لیکن تمام و کمال کلام پاک کے حفظ سے بعد جلوس بہر اندوز ہوئے۔ اور اس کے علاوہ فن خطاطی میں بھی ان کو بہت زیادہ مہارت تھی، جس کو آج کل کیلیگرافی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادب میں بھی ذوق تھا، اور تصوف و سلوک کے سلسلے میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک و طریقت کی بھی تعلیم حاصل کی۔ اس سلسلے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر تھے، اس لیے ان کے فرزند ارجمند حضرت محمد معصوم کے رشد و ہدایت سے مستفید ہوتے رہے۔ اور اوصاف اور خصوصیات کا تو کیا کہنا کہ مورخین نے جس طرح سے قلمی تصویر ان کی پیش کی ہے، خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مذہبی معاملات کے بے حد پابند، حنفی المسلک سنی، فرائض خمسہ کے پابند، وضو پر دوام یعنی ہمیشہ باوضو رہتے، اور زبان کلمہ طیبہ کا ورد میں جو ہے پوری طرح سے مشغول رہتی، نماز باجماعت مسجد میں، اور زکوٰۃ شرعی کی ادائیگی کا اہتمام، رمضان میں صوم و صلات و دیگر ایام 20 کے روزوں کی پابندی کرتے تھے، حج بیت اللہ کے بے حد مشتاق رہتے، مزامیر، غیر شرعی لباس اور چاندی و سونے کے برتنوں سے اجتناب کرتے، مجلس غیبت سے پاک رہتی، اور رعایا کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ناظرین گرامی، جن کے اندر اتنی ساری اوصاف ہوں، وہ بھلا اپنی رعایا پر کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ عالم تھے، حافظ تھے، ان کا حلیہ علماء جیسا تھا، اس وجہ سے جو ہے متعصب ہندوتوا ذہنیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ من گھڑت ظلم و ستم کی کہانیاں پیش کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اصل تاریخ سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔
बुजुर्गान दीन से अकीदत, फकीरों के दोस्त, रियाकारों के दुश्मन, बेदार मक्स, जफाकश, आदिल, मुनसिफ, दूरंदेश, रवादार, तबीयत के पारसा, हुस्न सुलूक के पैकर मुजस्सम और इंतहाई जरी व बेबाक थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बहादुरी और बेवकूफी का पहला सबूत 14 बरस की उम्र में दिया था, जब वो एक मस्त हाथी के सामने खुले मैदान में डट गए थे। और 14 साल की उम्र में मस्त हाथी के सामने जो खुले मैदान में डट गए थे, उसको हमारे गैर मुस्लिम तारीखदानों ने भी अपनी किताबों में लिखा है। असल में अब तख्तनशीनी किस तरह हुई, यह भी तो असल मौजू है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तख्तनशीनी ना तो किसी किले में अंजाम दी गई, ना ही शाही महल में, बल्कि निहायत सादा तरीके पर दिल्ली के करीब बाग आइज़ा यानी मैदान जंग में 1068 हिजरी मुताबिक 1658 में तख्त नशी हुए। ये काजी शौकत फहमी लिखते हैं। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़माम सल्तनत हाथ में लेने के बाद अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, नया सिक्का जारी करवाया जिस पर सिर्फ कलिमा लिखा हुआ था। पहले की तरह बादशाह का नाम कुंदा न था। इस बात का ऐलान था कि कवानीन मुल्की में तब्दीली आ रही है और शरई कवानीन का निफाज सख्ती से किया जाएगा और एक नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा है। सबसे ज्यादा इसी तरह के फैसले से मुतासिब ज़हनियत रखने वाले लोगों को यह बात खटकती है और इनको निशाने पर लिया जाता है। और ये बात भी सही है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तो आप यकीन करें बादशाह के फजलो कमाल, अजमत व हमगीरी, बेदार मगजी व जफाकशी का अंदाजा उसकी खिदमत से होता है। और किसी शख्सियत को परखने की कसौटी फकत यही है कि उसने क्या कारनामे अंजाम दिए, उसकी जद्दोजहद से क्या नताइज बरामद हुए। बिला खौफ व तरद्दुद ये बात कही जा सकती है कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रे सगीर हिंद में दीनी, इल्मी, इस्लाही, रिफाई और सियासी तौर पर अपनी खिदमत और कारनामे के ऐसे वाज़िह नुक़ूल सब्त किए हैं, मुस्तक़बिल का मौरिख़ उनका तस्करा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। मदारिस व मकातिब का क़ियाम, दीनी व इल्मी कारनामे और तदवीन फतावा आलमगीरी, ये तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी फतावा आलमगीरी उनकी तसनीफ है और ये पाई जाती है। एक अलग मौजू है, इल्म हदीस से उनका लगाव था, इस्लाही कारनामे अंजाम दिए। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को जानने के बावजूद जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी बादशाह को जो है निशाने पर लिया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाकर आज औरंगाबाद का नाम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता है, उसको हटाने की कोशिशें जो हो रही हैं, दरअसल ये सब की सब मुतासिब और असबियत रखने की वजह से है। जबकि अगर हमारे हिंदू भाई भी इनकी तारीख पढ़ेंगे तो उनसे मोहब्बत करने लगेंगे, क्योंकि वो एक सच्चे पक्के मुसलमान होने के साथ साथ, वो नमाजी होने के साथ साथ, हाफिज और आलिम होने के साथ साथ जो है वो अखलाक व किरदार के बुलंद पाए पर मौजूद थे। लेकिन जिनकी जहन में खराबी पैदा हो चुकी हो, असबियत भर चुकी हो, उनको कहां तक समझाया जा सकता है। और अफसोस का मामला यह है कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में हमें खुद हम मुसलमानों को भी पता नहीं कि वो किस तरह के जो है अल्लाह वाले थे और वो किस तरह के बादशाह थे और किस तरह इंसाफ का तराजू उनका बराबर रहता था। इसलिए उनकी जिंदगी के बारे में समझने की भी जरूरत है। इससे पहले भी हमने औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का मामला जब बढ़ा था तो मैंने बहुत सारे जवाबात देने की कोशिश की थी। यहाँ भी मुख्तसर वक्त में उनके सारे कारनामे रखे हैं और वक्त रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो उन पर एतराज़ात होते हैं उसके असल हकीकी जवाबात क्या हैं उसको भी पेश करने की कोशिश होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अत व हिम्मत का है इज़हार
عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.